ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ بہت ہی یادگار رہی ہے۔ ہندوستان میں جہاں بہت سی شاندار مسلم سلطنتیں قائم ہوئیں، وہیں سب سے زیادہ لمبے عرصے یعنی 300 سال سے زائد حکومت کرنے والی سلطنت مغلیہ سلطنت تھی، جس کے بانی مرزا ظہیر الدین محمد بابر تھے۔ ان کی زندگی بہت سے اہم پہلوؤں کا خاصہ رہی ہے جو ہمارے لیے بہت ہی سبق آموز ہے۔ بابر 1483 عیسوی میں فرغانہ ازبکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد عمر شیخ وادی فرغانہ کے حاکم اور چغتائی ترک اور امیر تیمور کے خاندان سے تھے۔ ان کی والدہ کنلغ نگار خانم کی نسل سے تھیں۔ ان کی والدہ انہیں پیار سے بابر کہتی تھی، جس کا مطلب شیر ہے۔ ظہیر الدین بابر ابھی 12 سال کے ہی تھے کہ ان کے والد حادثے کا شکار ہو کر خالق حقیقی سے جا ملے۔ اس طرح انہیں سلطنت کم عمری میں ہی سنبھالنا پڑی۔ اس کے بعد بابر سمرقند بھی فتح کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنوں کی شورش اور ان کے سخت ترین دشمن شیبانی خان کی وجہ سے انہیں کبھی سمرقند تو کبھی فرغانہ کی ریاست سے ہاتھ دھونا پڑا۔ یوں ناکامیوں کا سامنا کرتے ہوئے انہیں در بدر ہونا پڑا، مگر بابر نے ہار نہ مانی اور انہوں نے طویل جد و جہد کے بعد 1504 میں بلخ اور کابل فتح کیا۔ 1511 عیسوی میں قندھار کا علاقہ فتح کیا۔ کابل، قندھار، غزنی، باجوڑ اور دیگر علاقوں کی فتوحات کرتے ہوئے بابر نے ہندوستان کا رخ کیا۔ پہلے بابر نے چند چھوٹے حملے کیے جن کا مقصد یہاں کے حالات جاننا تھا۔ اس وقت یہاں ابراہیم لودھی کی حکومت تھی، جو کہ ایک سخت گیر مسلمان بادشاہ تھا۔ بابر کو پنجاب کے گورنر دولت خان لودھی نے حملے کی دعوت دی۔ 1524 عیسوی میں لاہور پر قبضہ کیا۔ اس کے بعد بابر کی شخصی خوبیوں کو دیکھتے ہوئے ابراہیم لودھی کے امراء نے اسے مدد کی پیشکش کی۔ بابر کابل سے سیالکوٹ اور پھر پنجاب کے مغربی علاقوں کو فتح کرنے کے بعد دلی پہنچے۔ اپریل 1526 عیسوی میں ابراہیم لودھی کے ایک بڑے لشکر کے ساتھ بابر اور اس کی مختصر فوج کے درمیان پانی پت کی مشہور تاریخی جنگ لڑی گئی، جس میں بابر کو فتح نصیب ہوئی۔ اس جنگ میں بابر نے بہترین حکمت عملی اپنائی۔ بابر نے پہلی مرتبہ ہندوستان میں توپ سے بارود نکالنے کی ٹیکنالوجی استعمال کی۔ بابر فاتح کی حیثیت سے آگرہ اور پھر گوالیار میں داخل ہوئے۔ 1526 عیسوی میں بابر نے مغل سلطنت کو قائم کیا، جو 1857 عیسوی تک رہی۔ 1527 میں بابر کا سامنا رانا سانگا سے جنگ کنواہا میں ہوا، جس میں بابر فاتح ٹھہرے۔ اس کے بعد چندریری کا رخ کیا اور اس پر جھنڈا گاڑا۔ ابراہیم لودھی کے بھائی محمود لودھی کو بھی گھاگھرا کے مقام پر شکست دی۔ بابر جب تک وسط ایشیا میں رہے، شیبانی خان سے جنگیں رہیں، جن سے بابر نے بہت کچھ سیکھا اور یہی ہندوستان کو فتح کرنے کی وجہ بنی۔ بابر نے اپنی زندگی میں کئی شادیاں کی۔ ان کی پسندیدہ بیوی ماہم بیگم تھی، جن سے مغل سلطنت کے دوسرے فرما روا مرزا نصیر الدین محمد ہمایوں کی پیدائش ہوئی، جبکہ باقی 3 بچے وفات پا گئے۔ ہمایوں کی بابر کی جنگوں کے ساتھ جنگی تربیت کا آغاز ہوا۔ بابر نے ہمایوں کو چھوٹی عمر میں ہی بدخشاں کا حکمراں بنایا۔ ہمایوں پانی پت اور جنگ کنواہا میں بابر کے ساتھ تھے۔ بابر نے افغانستان میں بھی زبردست کامیابیاں سمیٹیں۔ ہمایوں 1529 عیسوی میں آگرہ آئے اور پھر انہیں یہاں کے انتظامات سونپے گئے۔ ایک وقت ایسا آیا جب مرزا ہمایوں بیمار ہو گئے۔ صحت یابی کے لیے ہر طرح کی حکمت اپنائی گئی، مگر افاقہ نہ ہوا۔ بابر کو ایک شیخ الاسلام نے کہا کہ کوئی صدقہ کیا جائے۔ دنیا کے تمام تر والدین اپنی اولاد کے لیے بہت کچھ کیا کرتے ہیں، لیکن جو بابر نے کیا وہ شاید ہی کسی والدین نے کیا ہو۔ حالانکہ ان کے اور بھی بیٹے تھے جو ان کی دوسری بیگمات میں سے تھے۔ بابر نے یہاں ہمایوں کی صحت یابی کے لیے بطور والد اور سلطنت کے لیے بہت سی کوششیں کی۔ بابر کی کوشش اور قربانی سے ہمایوں تو ٹھیک ہو گیا، لیکن اسی دوران بادشاہ بابر کی طبیعت خراب ہو گئی اور ظہیر الدین محمد بابر بیمار ہو کر 26 دسمبر 1530 عیسوی کو آگرہ میں خالق حقیقی سے جا ملے۔
اور دنیا کے سامنے اپنی موت کے کئی سوالات چھوڑ گئے۔ انہیں ان کی وصیت کے مطابق کابل میں دفن کیا گیا۔ بابر ایک بہترین شخصیت کے مالک اور بہترین جنگجو حکمران تھے۔ یہ اگرچہ ظالم بھی تھے لیکن بحیثیت انسان ایک نرم دل کے مالک بھی تھے۔ انہوں نے اپنی فوج، دوستوں اور رشتہ داروں کا بے حد خیال رکھا، سب کے ساتھ مہربان رہے، لیکن ان کی زندگی بے وفائیوں اور دھوکہ دہی کا منہ بولتا ثبوت بھی رہی۔ بابر نے پانی پت کے بعد ابراہیم لودھی کے خاندان سے بہترین سلوک روا رکھا، مگر ابراہیم لودھی کی ماں بیدہ خاتون نے انہیں جان سے مارنے کی کوشش بھی کی۔ بابر کی تعلیم و تربیت کا آغاز تو اسلامی روایات کے مطابق 4 سال کی عمر سے ہو گیا تھا۔ ان کی شخصی تربیت میں ان کی نانی احسان دولت خان اور والدہ کا بڑا ہاتھ تھا۔ بابر مرزا نہ صرف تلوار چلانا جانتے تھے بلکہ بچپن ہی سے شرارتی ہونے کے ساتھ ساتھ علم و ادب اور مصوری میں بھی ایک اپنا خاص مقام رکھتے تھے۔ وہ اپنا روزنامچہ لکھنے کے بھی عادی تھے۔ انہوں نے اپنا خاص رسم الخط بھی تخلیق کیا۔ ان کی ایک تصنیف بھی ہے جس کا نام تذکرہ بابری یا بابر نامہ رکھا گیا، جس میں انہوں نے خود اپنی زندگی کے تمام حالات و واقعات کھل کر بیان کیے ہیں۔ ان کی اس کتاب کو دیکھتے ہوئے ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو نے کہا کہ بابر ایک دلکش شخصیت کا مالک اور نشاط الثانیہ کے دور کا ایک ممتاز فرد تھا۔ مشہور ہندوستانی ادیب ملک راج آنند نے بابر نامے کے متعلق اظہار کرتے ہوئے کہا، یہ دنیا کی دلکش ترین کتابوں میں سے ایک کتاب ہے۔ بابر شہزادہ تھا، پھر بادشاہ بھی بنا، ظالم بھی اور طاقتور بھی، بربدر بھی ہوا، سب کچھ برداشت کیا اور اپنی غلطیوں کو بھی مانا۔ قلم کا رسیا ہونا، نمازی ہونا، رواداری کی صفات کا بھی ہونا اور فنا فی اللہ پر یقین بھی رکھنا اس کی خوبیاں ہیں۔ بابر نے اتنی بڑی سلطنت کے قیام کر کے اپنی زندگی کو ہم سب کے لیے حیران کن ثابت کیا ہے۔ اگر بطور غائر دیکھیں تو ظہیر الدین بابر کی زندگی ہمیں سبق سکھاتی ہے کہ اگر انسان کی ابتدائی زندگی صحیح اسلامی بنیادوں کے مطابق کی جائے، دوسرا انسان پر چاہے زندگی میں کتنے ہی کٹھن حالات آئیں، کیسا ہی ہو جائے، لیکن اللہ پر یقین، ہر صورت اپنوں اور اپنے اساتذہ کا احترام کرنا اور مسلسل کوشش سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ کر اپنا نام چھوڑا جا سکتا ہے۔ اور تیسرا کہ ضروری نہیں کہ جو انسان ظالم تصور کیا جائے وہ حقیقتاً ویسا ہی ہو سکتا ہے وہ اندر سے اللہ کا نیک بندہ ہو، جیسا کہ ظہیر الدین بابر کی زندگی سے معلوم پڑتا ہے۔